مختصر وقت میں احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں گا اسلام کی خوبی کا بیان۔ اسلام کا دین آسان ہے، اور جب حضرت جبریل نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کی خوبی کا بیان۔ امام مالک نے کہا مجھ کو زید بن اسلم نے خبر دی، ان کو عطا بن یسار نے خبر دی، ان کو ابو سعید خدری نے خبر دی، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، پس اچھی طرح مسلمان ہو، تو اللہ اس کا ہر ایک گناہ اتار دے گا جو وہ اسلام سے پہلے کر چکا تھا، اور اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ ایک نیکی کے بدل ویسی 10 نیکیاں 700 نیکیوں تک لکھی جائیں گی، اور برائی کے بدل ویسی ہی ایک برائی لکھی جائے گی، مگر جب اللہ اس کو معاف کر دے۔ اسلام کا دین آسان ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ دین پسند ہے جو سچا، سیدھا، آسان ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام کا دین آسان ہے، اور دین میں جو کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا، اس لیے بیچ بیچ کی چال چلو، اور افضل کام نہ کر سکو تو اس کے نزدیک رہو، اور افضل کام نہ کر سکو تو اس کے نزدیک رہو، اور ثواب کی امید رکھ کر خوش رہو، اور صبح کی چہل قدمی اور شام کی چہل قدمی اور رات کی کچھ چہل قدمی سے مدد لو، اور افضل کام نہ کر سکو تو اس کے نزدیک رہو اور ثواب کی امید رکھ کر خوش رہو، اور صبح کی چہل قدمی اور شام کی چہل قدمی اور رات کی کچھ چہل قدمی سے مدد لو۔ اسی حوالے سے قرآن مجید کی سورہ نبا اما یتساءلون سے چند آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کی وضاحت کے لیے جو دین اسلام میں روٹین کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے۔ سورہ نبا اما یتساءلون سے چند آیات کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، بڑی خبر کی جس میں وہ کئی راہ ہیں، ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، اور پہاڑوں کو بیہیں، اور تمہیں جوڑے بنایا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، اور رات کو پردہ پوش کیا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، تعمیر کیں، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ اور گنے باغ۔ بے شک فیصلہ کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران سے ایک آیت مبارکہ کا اسی حوالے سے وضاحت کے لیے ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑیں کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت جانتے ہو کب آئے گی، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان باتوں کو ان سے بیان کرنا، پھر یہ فرمانا کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارا دین تم کو سکھانے آئے تھے، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب باتوں کو دین فرمایا۔ اور اس باب میں اس کا بھی بیان ہے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد القیس قبیلے کے پیغام پہنچانے والوں کو ایمان کے معنی بتلائے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اور جو کوئی اسلام کے سوا دوسرا کوئی دین چاہے تو ہرگز قبول نہ ہوگا اس کی طرف سے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا یقین کرے اور مر کر جی اٹھنے کو مانے۔ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کو پوجے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے اور نماز کو ٹھیک کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے اللہ کو ایسا دل لگا کر پوجے جیسا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو خیر اتنا تو خیال رکھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھتا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اور میں تجھ کو اس کی نشانیاں بتلائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے میاں کو جنے اور جب کالے اونٹ چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں ٹھونکیں، بڑے امیر بن جائیں، قیامت غیب کی ان 5 باتوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ اخیر تک پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پھر لاؤ۔ لوگ گئے تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔